دعوت و تبلیغ کا اصلی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے. جس طرح نوکر کو اس کے کام کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، پھر اس کو پوری کرتا ہے تو اس کو نوکری کا بدلہ ملتا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں، ہم کو دین میں زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں گی کہ دین کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا نام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مشینیں ہے، اگر مشینیں چلانے کا صحیح علم ہے تو وہ مشین بھی صحیح رہے گی اور مشین صحیح چلے گی. اگر مشین چلانے کا صحیح علم نہیں ہے تو مشین بھی خراب ہوگی اور چلے گی بھی نہیں. تو زندگی کی مشین کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے علم و ذکر کو اتارا ہے میرے بھائی. وہ اب ہماری یہاں سے سائڈ پر ہو گیا. علم و ذکر سائڈ پر ہو گیا تو زندگی جو ہے کمزوریوں میں آ گئی. ہاں، کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنا یہ تبلیغ کا اصلی مقصد ہے. کہ دعوت و تبلیغ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ دعوت و تبلیغ کا اصلی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے. جس طرح نوکر کو اس کے کام کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، پھر اس کو پوری کرتا ہے تو اس کو نوکری کا بدلہ ملتا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں، ہم کو دین میں زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں گی کہ دین کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا نام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جیسے پھول ہار کہ وہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. بہت سے پھول ہوتے پھولار بنتا ہے. ایسے ہی بہت سے اعمال مل کر کے دین بنتا ہے. انفرادی اعمال ہوتے ہیں، اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، مالی اعمال ہوتے ہیں، بغیر مال کے اعمال ہوتے ہیں، سفر کے اعمال، حضر کے اعمال، بیماری کے اعمال، تندرستی کے اعمال. تو فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کی مجموعے کا نام ہے. جب آدمی دین کا پابند ہوگا تو یہ سارے اعمال اپنے اپنے وقت پر اس کی زندگی میں آئیں گے. سفر میں ہوگا تو سفر کے اعمال آئیں گے، حضر میں ہوگا تو حضر کے اعمال آئیں گے، مالداری میں ہوگا تو مالداری کے اعمال آئیں گے، غریبی میں ہوگا تو غریبی کے اعمال آئیں گے. کیوں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ہر حال کا علم دیا گیا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں آگاہی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کس چیز سے بچنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا. وہ علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتا. جی ہاں، دنیا کی ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے دنیا میں دنیاوی ادارے بنے ہوئے ہیں. ہاں، دنیاوی ادارے، ہاں، اس میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. جی ہاں، ایسے ہی دین کی ذمہ داریاں، کہ دین کی ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے. اور دین میں دو چیزیں اہم ہے، ایک ایمان اہم ہے، ایک علم اہم ہے. ایک ایمان اہم ہے. اللہ سے تعلق کا نام ایمان ہے. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا. لیکن اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. رب بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. یہ تعلق کی شان بتائیے کہ اللہ سے تمہارا کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق رب ہونے کا بھی ہے اور معبود ہونے کا بھی ہے. ہاں،
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعارف کرایا ہے، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسمیں کھا کر کے کہا کہ تمہارا پروردگار تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد۔ پھر وہ تیسرا معبود ہے، وہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، آسمانوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، زمینوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، اور ان کے درمیان میں سب کو پالنے والا، مشرق و مغرب کا وہی رب ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعلق اپنا معبود ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے اور پروردگار ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود جانیں اور اپنے آپ کو ان کے بندے اور غلام۔ دوسرا احسان کہ وہ ہم کو پالنے والا ہے، اللہ نے پالا ہے، اللہ نے پالا ہے، اللہ نے پرورش کا نظام بنایا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا جب بھی، اس نے پرورش کا نظام بنایا ہے۔ انسان نہیں جانتا تھا ماں کے پیٹ میں کیا جانے ہو، وَإِذَنْتُمْ وَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم تو ماں کے پیٹ میں بچے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے جو کرے۔ پھر ہم نے تم کو آنکھوں کی طاقت دی، کانوں کی طاقت دی، سب کی طاقت دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور سمجھنے کے لیے دل دیا۔ کیوں کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو پرورش کے ذریعے سے طاقتیں پیدا کی ہے، طاقتیں پیدا کی ہے، تاکہ ان طاقتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچانے، زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور جو جو حقوق اس کے اوپر آتے ہیں دنیا میں وہ حق ادا کرے۔ یہ ترتیب ہے زندگی کہ اللہ کو جانے کہ وہ معبود ہے، وہ پروردگار بھی ہے اور اس کا حق ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر وہ رب بھی ہے کہ وہ ہم کو پالنے والا بھی ہے، کہ وہ ہم کو پالے گا اور مخلوق کو وہی پالتا ہے، اس لیے اس کا حق بڑا ہے۔ کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بندے بن کر زندگی گزارو، عبادت والی زندگی بناؤ۔ عبادت والی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے جانی طاقت بھی دی ہے، مالی طاقت بھی دی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے جان ڈالی ہے جسم میں، یہ ایک طاقت ہوئی۔ جب جسم میں جان پڑی تو جسم کے تقاضے کھڑے ہو گئے۔ مردہ جو ہو اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، مر گیا، لیکن جسم میں جان پڑی اب جتنے دن گزریں گے اتنے تقاضے بڑھیں گے۔ بچہ تھا تو دودھ پیتا تھا، بڑا تو روٹی کھائے گا، کھانا کھائے گا، تو تقاضے بڑھیں گے۔ کیوں کہ اندر جان ڈالی ہے۔ کہ وہ تقاضے کون پورے کرے گا؟ کہ وہ تقاضے بھی اللہ پورے کرے گا، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے جان دی ہے، تو جان ڈالنے کی وجہ سے جو جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اس کو روزی چاہیے کہ روزی اللہ دے گا، تو وہ تندرستی چاہیے، تندرستی اللہ دے گا۔ ہاں، یہ اس کے تقاضے ہیں وہ اللہ پورے کرے گا۔ اور بندے کے ذمہ کیا تقاضے ہیں؟ کہ بندے کے ذمہ یہ تقاضے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا پورا کرے۔ ہاں، یوں تعلق ہے کہ ہمارے تقاضے اللہ پورے کریں گے اور اللہ نے عبادت کا جو تقاضا ڈالا ہے وہ ہم پورے کریں گے۔ اس طرح دنیا کی زندگی ایک لین دین ہے، جیسے بازار میں لین دین ہوتا ہے، آپ دکاندار کو پیسے دیں گے وہ آپ کو مال دے گا، پیسے نہیں دیں گے تو پھر مال نہیں ملے گا، پیسے دو مال لو۔ ہاں، اس کو معاملات کہتے ہیں کہ معاملات میں یہ کہ کچھ دو کچھ لو،
اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ بندگی اور عبادت کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہم کو پالیں گے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے تو بھی پالیں گے، لیکن گنہگار ٹھہرائیں گے کہ یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے۔ پچھلے دنیا میں بندے دو قسم کے ہو گئے، ایک گنہگار بن کر، ایک تابعدار بن کر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا سب کو، پھر تم میں سے کچھ لوگ تو اللہ سے انکار کرنے والے کافر ٹھہرے اور کچھ اللہ کی بات مان کر ایمان لانے والے اور اطاعت کرنے والے ٹھہرے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی، جی ہاں، اللہ کے معاملے میں۔ لیکن اللہ پالے گا سب کو، یہ دو قسمیں ہو گئی۔ ایک نے اللہ کو چھوڑ دیا، ایک نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ سے نہ کٹے، سب کا رشتہ اللہ سے رہے۔ سب رشتے کٹ جائیں گے، ایک رشتہ اللہ کا باقی رہے گا کہ کون، اور کوئی وہ رشتہ ہوگا کہ جس میں اللہ راضی ہو، وہ تعلق۔ ورنہ تو تعلق کا سب کا اللہ سے ہے، لیکن وہ تعلق اللہ سے پیدا کرنا ہے کہ جس میں اللہ راضی رہے۔ اس لیے اس رضا والے تعلق کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نبی آئے ہیں کہ وہ نبی سمجھائیں گے کہ اللہ سے اپنا تعلق کیسا کرو گے تاکہ اللہ تم سے راضی رہے۔ اور اللہ راضی ہو گیا کہ یہ تو سب سے بڑی کامیابی، رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی کون سی بات ہے، سب سے زیادہ خطرے کی بات کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے کی اور ڈرنے کی بات وہ ہے اللہ کا ناراض ہونا، کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو غضب متوجہ ہوگا اللہ کا۔ جس طرح اللہ راضی ہوتے ہیں تو رحمتیں مغفرتیں متوجہ ہوتی ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی، کیوں؟ اللہ راضی ہے۔ اللہ ناراض ہے، کہ اللہ ناراض ہے تو غضب متوجہ ہوگا، اور جس پر اللہ کا غضب آیا کہ وہ تو کام سے گیا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ غَضَبَهُ فَقَدْ هَوَىٰ، کہ جس پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا کہ وہ تو کام سے گیا، نہ دنیا کے کام کا رہا نہ دین کے کام کا رہا۔ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو، کیسے رہو؟ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو۔ علیک بالکیف، چوکس رہو اللہ کے معاملے میں۔ علیک بالکیف، کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہنے کو ضروری سمجھو۔ اور اللہ کے معاملے میں بے پرواہ ہو گئے کہ پھر اللہ تمہیں قصوروار قرار دیں گے۔ علیک بالکیف فإن اللہ یدوم علی العز، کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو، اس لیے کہ لاپرواہی ہوئی، چوکس پنا نہیں ہوا تو اللہ تمہیں قصوروار قرار دیں گے۔ یہ دعوت ہے کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو، کہ میرے سے کوئی خطا نہ ہو جائے، میرے سے کوئی کمی نہ ہو جائے۔ یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ نے دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان خامیوں سے زندگی پاک ہو جائے۔ ایمان دیا تاکہ اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، اور کفر جو ہے وہ تو اللہ سے عداوت اور دشمنی کا نام ہے۔ کفر کہ اللہ سے عداوت اور دشمنی کا نام ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تو کفر کرنے والوں کے ساتھ دشمن ہے، تو کفر تو اللہ سے دشمنی کا نام ہے، اور ایمان کہ ایمان وہ اللہ سے دوستی کا نام ہے، اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ،
اللہ جس طرح اپنی شان صفات کے ساتھ ہے اس شان صفات کے ساتھ اس کو مانو، اور صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اندر سے ماننے کے ساتھ پھر اوپر سے تابع دار بنو۔ ایمان اندر، اسلام اوپر، ایمان اندر، اسلام اوپر۔ اسلام سر سے پاؤں تک، اس لیے کہا کہ اندر سے بھی اوپر سے بھی اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرے گناہ ثواب کا وہ جاننے والا ہے، حساب کتاب اس کے پاس ہے، حیات بھی اس کے پاس ہے، موت بھی اس کے پاس ہے، اس لیے اس کی طرف متوجہ رہو، اندر سے ڈرتے رہو اور اوپر سے تابع داری بھی کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اوپر سے اس کے تابع دار بنو، ہاتھ سے، پاؤں سے، ہاں سچی سے تابع داری۔ اسلام کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے، اے مسلمان ہے، جی ہاں، تو اسلام کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے اور ایمان اخلاص کا ظہور اندر ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے کہ اوپر سے بھی صحیح ہو، اندر سے بھی صحیح ہو۔ اندر سے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی نسبت ہو، غیر کی نسبت نہ ہو۔ جو بھی کام کرے اللہ کے نسبت سے کرے۔ اللہ کے نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے حکم کے مطابق بھی ہو اور نیت میں رضا بھی ہو، تو کوئی طریقہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح۔ ہاں، حکم کے مطابق کرنا اس کا معنی ہے طریقے سے کرنا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا یعنی اخلاص سے کرنا۔ یہ دونوں باتیں بندگی کی شان ہے کہ بندوں میں یہ دونوں باتیں ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن کیا ہے ایک اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک سوال ڈالا سکھانے کے لیے۔ ہاں ایسا کرتے ہیں، سکھانے کے لیے کوئی سوال ڈالتے ہیں کہ اچھا بتاؤ فلانی بات کا کیا جواب ہے، تو لوگوں کو جواب تو معلوم ہوتا نہیں، لیکن ان پر سوال ڈالا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ نے لوگوں پر سوال ڈالا۔ ایک سوال سنو، ایک آدمی ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔